عمل تاریک یا ڈسٹلیشن یا عمل تقطیر. عمل تاریک کے معنی ہوتے ہیں عرق کشید کرنا یا ڈسٹلیشن، عرق کشید کرنا. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں دیکھیں تو پروسیس آف سیپریٹنگ دا کانسٹیٹوئنٹ آف اے لکوڈ بائی ویپرائزنگ لکوڈ اینڈ پاسنگ ویپر تھرو اے کولڈ سرفیس اینڈ کنورٹنگ دا ویپر اگین انٹو دا لکوڈ. اس میں دو پروسیس ہوتے ہیں. سب سے پہلے کوئی پانی کو ویپرائز کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو کنڈنسیشن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ پہ ڈائیگرام بنے گا. پانی ہے، اس کو ویپرائز کیا جاتا ہے، پھر اس کو کنڈنسیشن کیا جاتا ہے. اس کے بعد تعریف دیکھیں کہ عمل تاریک کے معنی. عمل تاریک کے معنی کسی دوا سے اس کا عرق کشید کرنے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی دوا سے اس کے عرق کشید کرنے کے معنی کے عمل کو عمل تاریک بولتے ہیں. روزمرہ کے معمولات میں جب مرکب تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی عرق کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی لیے یہ عمل ضروری ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا آپریٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، کیا کیا آلات استعمال ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے کرنبیگ ہوتا ہے، پھر اس میں ڈیب گھپا یا نل بھپکا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے لولبی تاریک لولبی یا ناری جنتر، پھر تاریک حبلی یا ڈمرو جنتر. ڈسٹلیشن ایپریٹس ہوتا ہے، پھر ایک اسٹیم ڈسٹلیشن ہوتا ہے مطلب تاریک بخاری، پھر ایک سوک سلٹ ایپریٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پہلا ایپریٹس، اس میں کرنبیک میں کیا کیا جاتا ہے. موسٹلی ایک ڈیگ لی جاتی ہے. اس میں کیا سب سے پہلے ڈیگ یا کرا ایک لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں دوا وغیرہ ہمیں لگتا ہے ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو وہ بخارات کی شکل میں وہ پھر اوپر لی جاتی ہے کرنبیگ. اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ نیچے جو کرا ہوتا ہے اس کو کرا بولتے ہیں، جو ڈیگ ہوتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے انبیگ، اوپر یہاں پہ ٹھنڈا پانی بھرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی بھرا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دوا بھری ہوتی ہے پانی کے ساتھ، تو اس میں بخاری اجزا یہاں پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. پھر یہ ادھر والی نالی سے یا نچلی ٹوٹی ہوتی ہے یا اوپری ٹوٹی ہوتی ہے، نچلی ٹوٹی سے یہاں پہ اس کے کنسنٹریشن ہو کہ یہاں پہ عرق جمع ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتی ہے اوپری ٹوٹی. تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، ڈیگ یا کرا ہوتا ہے، انبیگ ہوتی ہے جو کہ کنڈینسر کا کام کرتی ہے، پھر ایک اوپری ٹوٹی ہوتی ہے اور ایک نچلی ٹوٹی ہوتی ہے. سب سے پہلے تھیوری دیکھ کرتے ہیں. کسی دوا کا جو شاندہ یا کھساندہ بنا کر اس ڈیگ یا کرا میں رکھ دیا جاتا ہے. ڈیگ کے اوپر انبیگ رکھ دیا جاتا ہے اور فٹ کر دیا جاتا ہے. چولہے میں آگ روشن کر دی جاتی ہے. آگ کی گرمی سے دوا اپنے لطیف اجزا بخارات کی شکل میں اوپر کی طرف اکٹھا ہونے لگتا ہے. اوپری سطح پر بخارات ٹکرا کر قطرہ قطرہ نیچے رکھے برتن میں جمع ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے عمل تاریک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دواؤں کے اندر پائی جانے والے اجزاء مؤثر کو عمل تاریک کے ذریعے ان سے الگ کر دیا جائے. مطلب ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اجزاء مؤثرہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو عمل تاریک کے ذریعے ان اجزاء کو الگ کر دیا جائے. تو یہ ہو گیا کرنبیگ کے. پھر ہوتا ہے نل بھپکا یا ڈیگ بھپکا. یہ دونوں ایک ہی نام ہے. یہ عرق کشید کرنے کا آلہ ہے جس سے عام طور پر خوشبودار دوا کا عرق کشید کی جاتی ہے. نل بھپکا اور ڈیگ بھپکا جیسے کہ پودینہ، الائچی، کیوڑا، بید مشک وغیرہ. تو سب سے پہلے اس میں ساخت یا بناوٹ کیسی ہوتی ہے. سب سے پہلے اس میں ایک ڈیگ ہوتی ہے. اس میں دوا کو رکھا جاتا ہے اور جس کے عرق کشید کرنا ہوتا ہے مقصود ہے. اچھا، اس میں ایک دیکھو ڈیگ کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سرپوش لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہاں سے ایک نلکی لگا دی جاتی ہے اور یہاں پہ قابلہ رکھا جاتا ہے اور یہ بالٹی میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور یہاں پہ چولہا ہوتا ہے. اس طرح سے سب سے پہلے ڈیگ اس میں دواؤں کو رکھ دیا جاتا ہے جس کے عرق کشید کرنا کا مقصد ہوتا ہے، اور اس کے اوپر گنبد نما سرپوش رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں مناسب تناسب کے ساتھ پانی بھر دیا جاتا ہے اور پھر ڈیگ کو چولہے پر رکھ دیا جاتا ہے. گنبد نما پہلا ہوتا ہے ڈیگ، پھر ہوتا ہے گنبد نما سرپوش. یہ سرپوش ڈیگ کے اوپر
رکھا ہوتا ہے اور اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے نلکی لگی ہوتی ہے، جس سے عرق کشید ہو کر عرق جو ہوتا ہے وہ قابلہ میں گرتا ہے۔ اب قابلہ یہ ہوتا ہے، یہ وہ برتن ہوتا ہے جس میں عرق کشید ہو کر جمع ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے منہ کا کلائی دار برتن ہوتا ہے جس میں نلکی کا نچلا حصہ لگا۔ تو جو نل بھپکا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس میں نلکی لگی ہوتی ہے۔ یہ ڈائیگرام ہے بس نل بھپکا کا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ناڑی جنتر یا تاریک لولبی۔ ناری یا لولبی ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ یہ تاریک لولبی، تاریک اس عمل کا نام ہے ڈسٹلیشن، اور لولبی یا ناڑی جنتر یہ عرق کشید کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ اس کا اور کرندی کے آلہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ کرا جو ہوتا ہے کرا انبیک کا ہوتا ہے اور اس میں سرپوشت کے بجائے کرا میں انبیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سرپوشت کے بجائے ایک نلکی لگ جاتی ہے، اس میں نلکی لگ جاتی ہے جو ایک سرد پانی کی بالٹی میں غرق ہوتی ہے۔ اس نلکی کے نچلا سرا بالٹی کے نچلے سرے سے نکلتا ہے اور باہر کی طرف آتا ہے جہاں قابلہ موجود ہوتا ہے۔ جب کرا یا ڈیگ پر حرارت پہنچائی جاتی ہے تو بخارات اڑ کر سرپوش میں موجود تو بیسیکلی یہاں پہ ایک ڈیگ ہوتی ہے جس کے اوپر ایک لولبی یا ناڑی ٹائپ کی لگی ہوتی ہے، اور یہ بالٹی ٹھنڈے پانی کی بالٹی کے سے گزر کے یہاں پہ ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے یہ قابلہ میں آتی ہے۔ تو یہاں پہ جب پانی بھرا ہوتا ہے یہاں پہ بخارات جاتے ہیں، پھر یہاں سے کنڈنسیشن ہو کے یہ جو عرق ہوتا ہے وہ قابلہ میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا لولبی۔ پھر آتا ہے جی گربھ جنتر یا حبلی حمل۔ تو اب اس کا نام کے اوپر کافی چرچا کی گئی ہے کہ اس کو تاریک حبلی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حبلی کے معنی حمل کے ہوتے ہیں۔ جس طرح حمل میں ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں ایک بڑے پیالے کے اندر ایک دیگچی رکھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے ہندی میں بھی گربھ جنتر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کی وجہ تسمیہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب کہ حبل کے معنی رسی کے آتے ہیں، کیونکہ اس میں بعض دفعہ پیالے کو رسی یا تار سے باندھ کر لٹکایا بھی جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہی ہے کہ ایک ڈیگ ہوتی ہے، اس میں پانی اور دوا بھری ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک سٹول میں رکھ کے ایک پیالہ رکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو بھی بخارات اٹھتے ہیں، یہاں پہ کٹورے میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، یہاں پہ کنڈینس ہو کے ٹکرا کے یہاں پہ واپس آتے ہیں، تو یہاں پہ عرق کشید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوگا گربھ جنتر یا حبلی، تاریک حبلی۔ اس کے بعد ڈسٹلیشن پلانٹ۔ عرق خاصر میں عرق کشید عصر حاضر میں عرق کشید کرنے کا یہ بڑا مقبول آلہ ہے۔ اس میں دوا کے اجزاء ضعیف بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں دواؤں کو اسٹیم جیٹ یا ڈسٹلیشن پلانٹ کے برتن میں شام کو پانی میں بھگو کر جیکٹ والے حصے میں 90 ڈگری گرم کیا جاتا ہے اور ساری رات اس کو بھگو کر رکھا جاتا ہے۔ اس اسٹیم جیٹ میں دو طریقے کی اسٹیم دی جاتی ہیں، ایک جیٹ جو اندر کے پانی کو گرم کرتا ہے، اور دوسرے جو براہ راست دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا جیٹ جو ہوتا ہے اسٹیم جیٹ حصے میں اسٹیم دی جاتی ہے دوا کو جوش دینے کے لیے، اور برتن میں 10 پاؤنڈ پریشر بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ اس طرح دوائیں اچھی طرح پک جاتی ہیں اور اس کے بعد نکس کو آہستہ آہستہ یا مخرج کو آہستہ آہستہ کھولتی ہیں اور کنڈنسر میں سرد پانی ڈالتے ہیں۔
اس کے بعد دوا کو 53 پاؤنڈ بھاپ میں پکاتے رہتے ہیں. اس طرح دوا کے بخارات کنڈنس ہوتے ہیں اور عرق کشید ہو جاتا ہے. اس کے بعد پلانٹ ہوتا ہے ڈسٹلیشن، اس کو کلین کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے تاریک زجاجی یا ڈسٹلیشن ایپریٹس. تاریک زجاجی یہ ایک شیشے کا بنا ہوا عرق کشید کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. زجاجی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی شیشی کے ہوتے ہیں. یہ شیشے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زجاجی کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک کنٹینر یا ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر اس دوا کو ڈال دیا جاتا ہے جس کا عرق کشید کرنا ہوتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے مبرد یا کنڈنسر. یہ سلنڈریکل ہوتا ہے اور اس کے اندر نلکی لگی ہوتی ہے جس سے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ دوا کے بخارات سے ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ٹھنڈے پانی کے لیے ہوتا ہے. پھر ایک اس میں قابلہ ہوتا ہے. قابلہ یا ریسیور ہوتا ہے. یہ وہ برتن ہوتا ہے جس میں قطرہ قطرہ کر کے عرق جمع ہوتا ہے. اس میں 4 لیٹر پانی لیا جاتا ہے اور 250 گرام دوا لی جاتی ہے، یعنی 1:16 کا ریشیو میں ہوتا ہے. تو اس سے 2 لیٹر عرق کشید ہوتا ہے. عرق کیوڑا کیسے بنایا جاتا ہے؟ کیوڑا کے پھول لیے جاتے ہیں، پانی لیے جاتے ہیں. کیوڑا کے 1000 پھول لیے جاتے ہیں اور اس کو 22.5 لیٹر عرق میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں 22.5 لیٹر کا عرق ملتا ہے. عرق روز 50 روز سے 27 لیٹر کا عرق کشید ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے حمام ماتیہ یا حمام ناریہ. یہ حمام ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے. تو یہ بھی عرق کشید کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. یہ قرنبیق کا ہی ایک قسم ہے. اس میں قرنبیق کی طرح تمام جز ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک کڑھائی کا اضافہ ہو جاتا ہے جس میں دیگ کو رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہ پورا قرنبیق ہی جیسا ہے. کرا ہے اور انبیق ہے. یہاں پہ بخارات اٹھتے ہیں. یہاں پہ جو ہوتا ہے کڑھائی ہوتی ہے. یہاں پہ پانی رکھا ہے، یہاں پہ پانی بھر دیا جاتا ہے اسٹول رکھ کے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں دوا جلنے سے محفوظ رہتی ہے. اس میں کوئی دوا جلتی نہیں ہے. یہ ہے حمام ماتیہ یا حمام ناریہ.